قیامت کا دن ہوگا، ہمارے سر پر گناہوں کے انبار ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، جیسے ایئرپورٹ کے اوپر ایک ایک کو مشین کے ذریعے سے سکین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کے دل کو سکین کریں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے خوش نصیب جو گزر جائیں گے، جنت کا دروازہ دکھا دیا جائے گا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جب گزرنے لہیں گے ان کو کہہ دیا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک لیجئے، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے۔ یہ صوفی صاحب ہے، اوپر سے تسبیح اندر سے میاں کسبی، وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روک لو، ہم نے ان کی تفتیش کرنی ہے۔ اگر یہ ہمارے بارے میں ہو گیا ہمارا کیا بنے گا؟ کہیں گے ان حاجی صاحب کو بھی روک لو، اس طالب علم کو بھی روکو، اس عالم کو بھی روکو، شکل کیا بنائی ہوئی تھی، اصل کچھ اور تھا، آج تو رنگی سامنے آ گئی۔ ہماری مشین نے ان کے دل کو سکین کر لیا، ان کے دل میں محبت نہیں، ان کے دل پر شہوت غالب رہتی تھی، شیطانیت غالب رہتی تھی، گندے خیالات غالب رہتے تھے۔ روک لو ان کو، ہم ذرا ان سے پوچھیں نعمتیں ہم نے دی تھی، ہماری عبادت میں دل نہیں لگتا تھا، تم کیسی زندگی گزار کے آئے؟ وقفوہم، روک لو ان کو، انہم مسئولون، ہم نے ان سے سوال کرنا ہے، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے۔ سوچئے اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا، پھر ہمارے ساتھ معاملہ کیا بنے گا؟ آج وقت ہے ہم اپنے گناہوں پر رو لیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالی قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے، کئیوں کو شفاعت کی وجہ سے نکال لیا جائے گا، انبیاء شفاعت کریں گے، علماء کریں گے، شہداء کریں گے، جنتی کریں گے، حتیٰ کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک جہنمی ہوگا، اس کی آنکھوں کا ایک بال، پلکوں کا بال، وہ اللہ کے حضور سفارش کرے گا، کہے گا یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ دنیا میں آپ کی محبت میں، آپ کے خوف کی وجہ سے ایک مرتبہ رویا تھا، چھوٹا سا آنسو نکلا تھا، اے اللہ پلکوں کا ایک بال تر ہو گیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں میں تر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جبریل علیہ السلام کو ندا دے دو، پلکوں کے ایک بال کی گواہی کی وجہ سے ہم نے اس جہنمی کو بھی جہنم سے نکال لیا۔ جب قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا، آج آسان کام ہے، ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ روئیں، اپنی خطاؤں پہ روئیں، اور آئندہ سچی زندگی گزارنے کی دل میں نیت کر لیں۔ اس لیے کہنے والے نے کہا بقیت علی الذنوب لعظم جرمی، بقیت علی الذنوب لعظم جرمی، وحق لكل من يعصي البكاء، فلو كان البكاء يرد همي لأسعدت الدموع مع الدماء۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہمیں اپنی خطاؤں پر آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کو قبول بھی فرما لے، کہیں کل قیامت کے دن یہ ریا کے آنسو نہ بنا دیے جائیں۔ کہنے والے نے کیا عجیب بات کہی، جیڑا لطف ہے رومن اندر اور وچ بیان نہ آوے، جیڑا لطف ہے رومن اندر اور وچ بیان نہ آوے، رونا دل دی میل اتارے نالے رٹھڑے یار مناوے۔ یہ دل کی میل اتار دیتا ہے اور روٹھے پروردگار کو منا دیتا ہے۔ جیڑا لطف
رومن اندر او بچ بیان نہ آوے رونا دل دی میل اتارے نالے رٹھڑے یار مناوے تے یاد خدا وچ روون والا کدی دوزخ وچ نہ جا۔ اللہ ہم پر مہربانی فرما دے، ہم قیامت کے دن ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے، دو بندوں کے سامنے کی ذلت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی ذلت کہاں برداشت ہوگی۔ اے اللہ ہماری ان خطاؤں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ ان دلوں کو نرم بنا دیجئے تاکہ ان آنکھوں سے بھی ندامت کے آنسو بہنے آسان ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر مراقبہ کر لیجئے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ تکڑی گھت کے تول نماہی تے اسی ڈاڈے ایباں بھرے تکڑی گھت کے تول نماہی تے اسی ڈاڈے ایباں بھرے تکڑی گھت کے تول نماہی تے اسی ڈاڈے ایباں بھرے در آیاں دی لاج تہانوں چاہے کھوٹے تے چاہے کرے تکڑی گھت کے تول نماہی تے اسی ڈاڈے ایباں بھرے در آیاں دی لاج تہانوں چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے در آیاں دی لاج تہانوں تے نہ کرو پرے پرے غلام فریدا پلے عیب ہزاراں تے کوئی مان کس تے کرے نہ میں سوہنی تے نہ گن پلے تے میں سائیں نوں کیویں مناواں چارے لڑ میرے چکڑا لتھڑے تے میں کیڑا مل مل دھواں صابن تھوڑا تے میل گھنیری تے میں بے پتنا تے رواں غلام فریدا کوئی وس نہ چلدا
تے میں ہنجواں دے ہار پر روواں. لا الہ الا اللہ محمد سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم آقا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اس مجلس اور محفل کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، دنیا آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما، دنیا آخرت کی ذلت سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہم وہ ضعیف ہیں جو کبھی کی نافرمانیاں کرتے پھرے. ہم نے اپنے گناہوں پہ کبھی کو اپنا گواہ بنا لیا. اے کریم، رحمت فرما دیجئے، اسی دنیا میں بخش دیجئے. قیامت کے دن آنکھ نہیں اٹھا سکیں گے. اے اللہ، قیامت کے دن چہرہ نہیں دکھا سکیں گے. رحمت فرما دیجئے. اللہ، گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہ، ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی عطا فرما دیجئے. اے کریم، ہمیں اپنے در سے دور نہ فرمائیے. میرے مولا، ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما. اے اللہ، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. اے اللہ، اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما. جتنے دوست احباب دور قریب سے آئے ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرما. سب کے دلوں کو نور نسبت سے منور فرما. سب کو اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ، ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا، اپنا مستانہ بنا. اللہ، ماں سوا کی گندی محبتیں دلوں سے دور فرما اور اپنی محبت سے دلوں کو لبریز فرما. اے کریم، مانگنا ہمارا کام ہے، محتاج ہے اور آپ کے دروازے پہ حاضر ہیں. اللہ، رحمت فرما دیجئے. اے اللہ، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. رب کریم، دنیا کا فقیر دنیا دار کے دروازے پہ جاتا ہے تو امید لے کے جاتا ہے. ہم تو پروردگار کے دروازے پر بیٹھے ہیں. اے اللہ، مہربانی فرما دیجئے، ہماری فریاد قبول کر لیجئے. اللہ، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، نیکی پر استقامت عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، احرام باندھ کے نکلتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں. کوئی طواف کر رہا ہوتا ہے، کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے روتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ نفلیں پڑھتا ہے. اللہ، ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ، رمضان کا عمرہ، حج کی سعادتیں بار بار عطا فرما دیجئے. اے رب کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان. اللہ، اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. اس ملک کو دین کا قلعہ بنا. جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما. جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما. اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا مکالا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.